آپ کو بھی مبارک ہو، جمہوریت کو بھی مبارک ہو، پاکستان کو بھی مبارک ہو، اور احتساب کو بھی مبارک ہو۔ میاں نواز شریف روانہ ہونے والے ہیں۔ جب یہ پروگرام دیکھو آپ تو ممکن ہے تب تک وہ روانہ ہو چکے ہوں۔ میں نے چند ہفتے پہلے لکھا تھا کہ یہ جتنا جگاڑ چل رہا ہے، جتنی یہ ٹوپی ڈرامہ جتنا چل رہا ہے اس ملک میں، یہ بات تو ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ میری بھی سمجھ میں آ گئی تھی، للو پھتو ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انتظار صرف اس بات کا کرنا ہے کہ پرندہ اکیلا اڑتا ہے یا پنجرے سمیت اڑتا ہے۔ وہ بہرحال صورتحال تھوڑی سی واضح ہو گئی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ میاں صاحب کے اپنے پلیٹلیٹس کا اپنا پرابلم ہوگا۔ اس سارے جگاڑ میں جو عوام کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے رہے، تہو بالا ہوتے رہے ہیں، اس کے لیے تو وہ ذمہ دار کوئی نہیں، لیکن میرا خیال ہے ٹھیک ہے، ہم عوام یہی کچھ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس ملک میں اقتصادیات ہو، جمالیات ہو، اخلاقیات ہو، ماحولیات ہو، کسی چیز کے پلیٹلیٹس ہیں ہی نہیں، ٹھکانے پہ ہیں ہی نہیں۔ سو اگر عوام کے بھی نہیں رہتے تو خیر ہے۔ اچھا، اب یہ ایکشن ری پلے ہے جدہ کا۔ میں نے ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارا رپورٹ کارڈ، میں نے کہا تھا کہ ہر ایک کی زندگی میں جدہ ہوتا ہے، ایک خاص طرح کے لوگوں کی زندگی میں جدہ بالکل ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیپو سلطان ہوتا ہے نا، یہ جو ذوالفقار علی بھٹو ٹائپ، حالانکہ بھٹو کا اور ٹیپو سلطان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن سقراط ہو یا اسپارٹیکس ہو، یہ کوئی اور ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب ٹیپو سلطان کا یہ جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ بس محاورے کے طور پہ کتابوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کو لیو کرنا، اس کو جینا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دکاندار ہے، ایک آدمی تاجر ہے، اور اس کی یہ دنیا ہے نہیں، تو وہ اب سقراط کی طرح وہ زہر کا پیالہ پی لے یا اسپارٹیکس کی طرح اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لے۔ اور وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا نا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا یا مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو یہ بھی شعر و شاعری میں ہی اچھا لگتا ہے۔ سچ مچ مقتل میں جانا دھج سے، یہ ظاہر ہے دکاندارانہ رویہ نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک ہے، یہی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، بس زندہ ہوگے تو پھر صحبت ہوگی نا۔ اچھا، جان ہے تو جہان ہے، بھئی جان ہے تو دکان ہے، دکان ہے تو سامان ہے، سامان ہے تو پھر منافع ہے۔ اچھا، پاکستان ہے تو پھر امکان ہے کہ کوئی فلوک لگ جائے۔ تو بات ہو رہی تھی وہ ٹیپو سلطان کے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی۔ نہ بھائی نہ، شیر کی ایک دن کی زندگی کیا کرنی ہے؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی کا جواب ہی نہیں ہے۔ موج کرے، گھومے پھرے، کھائے پیے، تو باقی جو کام ہے نا سارے یہ کچھ اور طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، حکایت ہے ایک۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک مہمان بیٹھا تھا، ان کا ایک وزیر آیا تو انہوں نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ تم بھی۔ وزیر بیٹھ گیا تو اس مہمان نے بڑا حیران ہو کے اس وزیر کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ حضرت سلیمان سے گفتگو تو کرتا رہا وہ مہمان، لیکن وہ بار بار وزیر کو دیکھتا رہا۔ مہمان کے جانے کے بعد وزیر نے پوچھا کہ حضرت یہ کون تھا؟ آپ کے مہمان جو تھے یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ موت کا فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں مجھے ملنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں کیسے مجھے حیرت سے اور عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا تھا، تو مجھے پلیز یہاں سے۔ اچھا، حضرت سلمان تو آپ کو پتہ ہی ہے، وزیر کے کہنے پہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 میل دور فلاں جزیرہ ہے۔ بھیج دیا، چشم زدن میں وہ جنات لے گئے، ادھر پہنچا دیا۔ تو آگے پہنچا تو
موت کا فرشتہ تھا. اس نے کہا او بھائی موسٹ ویلکم, سر آنکھوں پہ. میں تو تمہیں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا, میں پریشان ہو گیا تھا کہ تمہاری جان تو میں نے اس جزیرے میں قبض کرنی ہے جو ہزاروں, اور تم ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہو. تو اب مسئلہ حل ہو گیا ہے. سو زندگی موت کہتے ہیں دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. سو دعا بندہ ہر ایک کے لیے کرتا ہے, صحت دے, زندگی دے, لیکن زندگیاں خریدی جا نہیں سکتی. آدمی تجربوں سے گزرتے ہیں زندگی میں, 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار, بات سمجھ میں نہیں آتی. صحت اور زندگی کا تعلق کسی اور بات سے. اسی طرح بزدلی اور بہادری یہ جو ہے, یہ لوگ کہہ رہے تھے تھرو آؤٹ, اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نہیں دس ٹائم دیر از گوئنگ ٹو بی نو جدہ ایٹ آل. جدہ آ گیا, جدے نے آنا ہی تھا. بہرحال بزدلی بہادری کے حوالے سے میں چند باتیں کہ ایک بہت خوبصورت ایک محاورہ کہہ لیں آپ, جس کا اردو ترجمہ ہے کہ کسی بزدل کی بیوی ہونے سے کسی بہادر کی بیوہ ہونا بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. سو آخری بات یہ ہے کہ ابھی ڈراپ سین ہوا نہیں ہے. یہ ڈرامے کا ایک ایکٹ تھا جس کا ڈراپ سین ہوا, آگے چلے گا. سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں بلکہ کہ بھئی ان کی صاحبزادی کو بھی آئندہ 10 سال کے لیے کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس وقت ہوں گے میرا خیال ہے 80 کے لگ بھگ, اللہ نے صحت زندگی دے. اور صاحبزادی بھی میرا خیال ہے, مجھے نہیں اندازہ ان کی عمر کا, 60-65 کے چکر میں. اقتدار بری چیز ہے, اس کی چاٹ لگ جائے تو اچھے خاصے آدمی کو. بہرحال اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بیک گراؤنڈ میں نا محمد رفیع مرحوم کا ایک گیت چل رہا ہے, چل اڑ جا رہے پنچھی ہیں. تو بہرحال میری تو دعا ہے کہ آپ صحت مند ہو کے واپس تشریف لائیں جیسے پہلے جدہ سے آئے تھے, اور وزارت عظمیٰ کا 4تھی بار حلف اٹھائیں, اور اس کے بعد وہی حماقتیں دہرائیں, وہی حرکتیں دہرائیں, اور دہراتے ہی چلے جائیں. اور پھر جب آپ چلے جائیں تو پھر ایک اور بے نظیر آئے, اور پھر ایک اور بلاول آئے, اور وہ تخت کے لیے بیٹی پھر نواسا. یہ ہماری روایت ہے بدقسمتی سے, اور انہی حماقتوں کی قوم قیمت چکا رہی ہے. یہاں مجھے منیر نیازی صاحب یاد آتے ہیں, انہوں نے کہا تھا منیر اس ملک پہ یا سیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ.